اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان۔ سورہ بقرہ کی 229 نمبر آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف وتسریح باحسان۔ مومنین مومنات ناظرین، عرض خدمت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے بہترین نعمت نکاح کو قرار دیا ہے۔ پسندیدہ عمل ہے، بہت ہی مستحب اور مستحب مؤکد عمل ہے، لیکن اگر ناچاکی ہو جائے تو اس صورت میں اگرچہ جائز ہے اور پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے، وہ طلاق ہے۔ طلاق کے لفظ سے تمام واقف ہیں، لیکن ایک اہم ترین مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان طلاق دینے میں اور طلاق کے احکام میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ جو قرآن کی روح سے 3 طلاق ہے وہ اور ہے، اور برادران اہل سنت جو 3 طلاقیں دیتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ عرض خدمت ہے کہ طلاق اس عورت کو دی جاتی ہے کہ جس کا نکاح ثابت ہو، اور جب ایک مرتبہ نکاح ہے اور اس کے بعد طلاق دی جائے تو طلاق کے بعد تو پھر طلاق کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ عورت مطلقہ ہو چکی ہے، طلاق یافتہ ہو چکی ہے، تو طلاق یافتہ کو طلاق دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ فقہ اہل بیت علیہم السلام جو فقہ محمد وآل محمد ہے، اور جو جبرائیل امین کے ذریعے اللہ نے محمد مصطفیٰ پر نازل کی، وہ فقہ جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور اس کے مسائل کچھ اور ہیں، اہل سنت کے مسائل کچھ اور ہیں۔ کافی ایک شرائط ہیں طلاق کی۔ شیعہ کے نزدیک طلاق کی شرائط بہت زیادہ سخت ہیں، وہاں پر صحیح عربی میں صیغہ پڑھنا شرط ہے، اور بھی مختلف شرائط ہیں۔ میں ان شرائط کی طرف نہیں جانا چاہتا، ان کے لیے ایک علیحدہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ طلاق بس طلاق کہنے کے ساتھ طلاق ہو جاتی ہے ان کے نزدیک، لیکن شیعہ کے نزدیک نہیں ہوتی، اور غصے میں بھی نہ ہو، وہاں پر غصے میں ہو چاہے نیند کی حالت میں ہو، جس طرح بھی ہو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ طلاق کہہ دیتا ہے تو گویا وہ 3 طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نئے عقد کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جائے اور حلالہ کروائے۔ حلالہ کیا، اس کی صورتحال کیا ہے؟ پہلے میں آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں کہ طلاق جو 3 طلاقیں ہیں وہ قرآن مجید کی روح سے کیسی ہیں۔ کیا ایک ہی مرتبہ ایک ہی محفل میں طلاق کہنے کے ساتھ کیا یہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ آئیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں پڑھتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، پس یا تو آپ اس عورت کو روک لیں اچھے طریقہ سے، کیونکہ طلاق کے بعد گھر سے نکالنا جائز نہیں ہے،
فقہی اعتبار سے یہ مسئلہ فقہ ہے، اگر طلاق دی ہے تو اس کو گھر میں ہی رکھیں، اس کا نان و نفقہ دیں، یہ تمام مسائل فقہ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا پھر اس کو بھیجنا ہے تو اچھے طریقے سے بھیجیں۔ یہ آیت لمبی ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے مردوں کے لیے کہ وہ عورتوں سے جو کوئی تم نے حق مہر دیا ہے وہ ان سے واپس لے لو، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اور پھر اور مسائل فقہ ہیں کہ عورت جو ہے اگر چاہے تو وہ جو کچھ شوہر نے دیا ہے وہ اس کو واپس کر دے، اور یہ اور مسائل ہیں۔ اب یہ طلاق مرتان، آگے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 230 میں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب پہلی دو طلاقیں ہیں اور اس کے بعد جدا خداوند متعال نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی ایک طلاق ہے، پہلے دو طلاقوں کا ذکر ہو چکا ہے، اب فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب پتہ چل گیا کہ تین طلاقیں ایک ہی محفل میں نہیں ہو سکتی ہیں، پہلے ایک مرتبہ طلاق۔ اب اس کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔